نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محتشم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق اور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کی ان نہایت ہی مقدس، بابرکت اور پاکیزہ لمحات میں درس قرآن مجید کی اس نہایت ہی مبارک نشست میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان المبارک جو بڑی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور بخششوں کا مہینہ ہے، آج اس ماہ رمضان المبارک اور اس کے پیغام اخوت اور درس مواخات کے حوالے سے ہم آج کی نشست میں گفتگو کریں گے. خالق کائنات ہمیں ماہ رمضان المبارک کی ظاہری اور باطنی جملہ برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اس ماہ مبارک کے بہت سے فضائل بیان کیے، اس کی عظمتیں اور اس کی برکتوں کے کئی پہلو بیان کیے، وہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کے بارے میں فرمایا شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. و شہر المواسات، اور دوسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بلائی کا، خیرخواہی کا، انسانی ہمدردی کا اور اخوت و بھائی چارے کا مہینہ ہے. چونکہ آج ہم اس رمضان المبارک کے بہت سے گوشوں اور پہلوؤں میں سے جس کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ہے رمضان اور پیغام اخوت. آئیے اس پیغام اخوت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے انسانی تاریخ میں جو پہلی مجلس مواخات قائم ہوئی اور انسانی تاریخ میں جو سب سے بڑا بھائی چارے کا منظر آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ کی سرزمین پر آپ نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کے درمیان جو بھائی چارہ قائم کیا اور جو رشتہ اخوت آپ نے قائم کیا، یقیناً انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہ کبھی کسی کو پہلے ملی ہے اور نہ قیامت تک ملے گی. یہ جو عظیم مجلس مواخات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک میں ہجرت مدینہ کے فوراً بعد قائم کی، اگر تاریخی اعتبار سے اس کا جائزہ لیں تو یہ پہلی مرتبہ یعنی پیغام اخوت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بڑے پیمانے پر اپنی امت کو اور اپنے غلاموں کو عطا کیا، یہ مجلس مواخات بھی اسی ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو منعقد ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے جب ہجرت فرمائی تو اس وقت مہینہ تھا ربیع الاول شریف کا، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی سرزمین پر آپ نے قدم رنجہ فرمایا اور شہر مدینہ میں حضور داخل ہو رہے تھے، اس وقت
ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ 12 ربیع الاول کو اہل مدینہ اپنے گھروں سے نکل کر اپنے محبوب آقا کا استقبال کر رہے تھے۔ مدینہ کے شہر میں ہر طرف جلوس تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑی ہو کر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی کے ترانے گا رہی تھیں اور اپنے محبوب آقا کا استقبال کر رہی تھی۔ گویا 12 ربیع الاول وہی دن ہے حضور کی ولادت کا، اور وہی دن حضور کی شہر مدینہ میں آمد کا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اہل مدینہ نے اسی دن باقاعدہ استقبالیہ جلوس نکال کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہر مدینہ کے اندر آپ کو ویلکم کیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ 12 ربیع الاول کو مدینہ پاک میں تشریف لائے، اور ٹھیک 5 مہینے کے بعد 1 رمضان المبارک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مدینہ اور مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین، ان کے درمیان ایک رشتہ مواخات، ایک رشتہ اخوت اور ایک رشتہ بھائی چارہ قائم کیا۔ اور اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مجلس قائم کی وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک بڑی مجلس منعقد ہوئی، جس میں 90 صحابہ کرام تشریف فرما ہوئے۔ 45 مہاجرین مکہ میں سے تھے، اور 45 صحابہ کرام وہ انصار مدینہ میں سے تھے۔ تو یوں 90 صحابہ کرام کی یہ مجلس تھی کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے ایک ایک مہاجر کو مدینہ کے ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ آقا دو جہاں کی زبان مبارک سے بس جوں نکلتا گیا کہ فلاں فلاں کا بھائی ہے، تو اہل مدینہ نے اور انصار مدینہ نے بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے اپنے بھائیوں کو اس رشتہ مواخات میں اس طرح منسلک کیا کہ خالی زبانی بھائی انہیں تسلیم نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے اپنا مال، اپنے اسباب، اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنی جائیداد، جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کچھ ان کے اور اپنے درمیان اس طرح تقسیم کی کہ آدھا مال ان کے نام کر دیا، آدھا مال اپنے پاس رکھ لیا۔ اگر کسی کے پاس 2 باغ ہیں تو 1 باغ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ اگر آپ کسی کے پاس 2 کاروبار ہیں تو 1 کاروبار اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ اگر کسی کے پاس 2 گھر ہیں، 2 رہائشیں ہیں، تو اس نے 1 رہائش، 1 گھر اپنے اس مہاجر بھائی کو دے دیا۔ اور یہ جو اخوت کی مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کی، یقیناً کائنات انسانی میں اس کی نظیر نہ پہلے ملتی ہے اور نہ قیامت تک کوئی اس کی مثال قائم کر سکے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا چکے، کم و بیش ہر مہاجر کو کسی نہ کسی انصاری کا جب بھائی ڈکلیئر ہو گیا، اسی مجلس میں سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے اچانک سر اٹھایا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہر مہاجر کو کسی نہ کسی انصاری کا بھائی بنا دیا۔ آپ نے صدیق اکبر کو مواخات کے رشتے میں منسلک کر دیا، عمر فاروق کو مواخات کے رشتے میں منسلک کر دیا، عثمان غنی کو مواخات کے رشتے میں منسلک کر دیا، اور یہ کہتے ہوئے مولا علی کی چشمان مبارک میں آنسو چھلک آئے کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور فرمانے لگے، علی تو اس کی پرواہ نہ کر، ان میں سے ہر ایک کو میں نے ایک دوسرے کا بھائی یہاں بنایا ہے، اور رہ گئی تیری ذات تو فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، اور آخرت میں قیامت کے دن بھی تو میرا بھائی کہلائے گا۔ یعنی یہاں بھی تیری شناخت اور تیری پہچان محمد مصطفیٰ کے بھائی کے طور پر ہے، اور قیامت کے دن بھی تیری شناخت اور تیری پہچان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بھائی کے طور پر ہوگی۔ اب اس سے بڑا اعزاز اور اس سے بڑی دولت اور اس سے بڑی نعمت مولا کائنات کے لیے بھلا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ساری کائنات کے آقا و مولا نے انہیں اپنا بھائی قرار دیا۔
مگر یہاں خاص طور پر عقیدے کے اصلاح کے حوالے سے یہ عرض کر دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو علی شیر خدا کو اپنا بھائی کہا، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان کمال درجہ شفقتوں محبتوں کے باوجود سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پوری زندگی ایک بار بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائی کہہ کر آواز نہیں دی، بلکہ ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آقا اور مولا کہتے رہے۔ حضور تو علی کو اپنا بھائی کہہ کر ان کو عزت اور ان کو شرف اور کرامت عطا کر رہے ہیں، مگر مولا کائنات نے کبھی اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھائی خیال کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بھائی کی حیثیت سے آواز نہیں دی، بلکہ ہمیشہ خود کو حضور کا غلام سمجھا اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا آقا و مولا ہی جانا۔ اب یہ تو وہ ہستی ہے کہ جس کو خود حضور اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، وہ تو زندگی بھر کبھی حضور کو بھائی سمجھ کر آواز نہیں دیتے، تو کتنا بد نصیب ہے وہ انسان کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عام امتی اور ایک عام کلمہ گو ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں عقیدہ یہ رکھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے ساتھ ایک بڑے بھائی کا تعلق ہے۔ معاذ اللہ، اس سے بڑی گستاخی اور اس سے بڑی بے ادبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تو کریم ہے، یہ تو ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے کسی کو اگر اپنا بھائی کہہ دیا، مگر امت وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے بھائی کے مقام پر نہیں بلکہ اپنے آقا اور مولا کے مقام پر رکھے۔ اور ویسے بھی پیغمبر کا تعلق اپنی امت کے ساتھ بھائی کا ہوتا ہی نہیں، ہر نبی کا تعلق اپنی امت کے ساتھ بحیثیت باپ ہوتا ہے۔ جیسے خود قرآن مجید میں اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ میرے نبی کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو جب ازواج مومنوں کی مائیں ہیں تو پھر خود پیغمبر کا اپنا تعلق اپنی امت کے ساتھ وہ بھائی کا تعلق نہیں بنتا بلکہ بحیثیت باپ، یعنی یہ ان کا مقام بنتا ہے کم سے کم۔ لیکن امتی کے لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو نبی کی بارگاہ میں جب بھی اپنے آپ کو پیش کرے تو کوئی ایک ادنا غلام کی حیثیت سے، اور جب بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب کا معاملہ آئے تو اللہ کے پیغمبر کو اپنا ہمیشہ آقا اور مولا ہی سمجھے۔ یہ تو ایک بنیادی اعتقادی بات تھی جو میں نے درمیان میں کر دی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تاریخی مواخات کا یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ چونکہ اس ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو پیش آیا، تو لہٰذا اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ پورا مہینہ، اس مہینے کی ابتدا ہی درس مواخات سے ہوتی ہے، درس اخوت سے ہوتی ہے اور بھائی چارے کے تعلق سے ہوتی ہے۔ اور پھر معزز ناظرین و سامعین، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اس ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہمیں معمولات عطا کیے، سب سے پہلے جو روزے کا معمول، جس کو خالق کائنات نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے اس ماہ رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ اور کیوں فرض کیے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ اس ماہ رمضان کے روزوں کے ذریعے تمہیں تقوی کا نور مل جائے۔ اب معزز ناظرین و سامعین، آئیے یہاں ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے کہ روزے جیسی عظیم عبادت، وہ عبادت جس کا مقصود تقوی ہے، وہ عبادت جس کے ذریعے اللہ رب العزت من کی دنیا کو تقوی کے نور سے مزین آراستہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ عبادت کہ جس کا الٹیمیٹ گول وہ حصول تقوی ہے، اور تقوی جیسی نعمت جس عبادت کے ذریعے حاصل ہو رہی ہے، اس عبادت کا حکم دیتے ہوئے اللہ پاک نے اہل ایمان سے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے تمہارے اوپر اسی طرح فرض کیے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے تھے۔ تو یہاں چونکہ خطاب ایمان والوں سے ہے،
تو خالق کائنات بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب کے غلاموں، اے مومنوں، یہ روزے صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے، بلکہ تم سے پہلے بھی تمہارے مومن بھائیوں کے اوپر یہ روزہ اسی طرح فرض رہا ہے، اور تمہارے مومن بھائی تم سے پہلے بھی اس روزہ کی فرضیت کو اسی طرح ادا کرتے رہے۔ تو یہاں ایک طرف خود خالق کائنات یعنی اہل ایمان کو یہ کہہ کر کہ تم سے پہلے بھی تمہارے مومن بھائی یہ روزہ رکھتے رہے ہیں، ایک قسم کی یعنی اخوت کا پیغام دے رہا ہے، اور اہل ایمان کو یہ جو روزے کی طرف کی وجہ سے جو بھوک پیاس برداشت کرنی ہے، پیاس برداشت کرنی ہے، جو اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس راستے پہ جو مشکلات آنی ہیں، خالق کائنات در حقیقت اپنے محبوب کے غلاموں کو تسلی دے رہا ہے، ایک حوصلہ دے رہا ہے کہ یہ بھوک پیاس پہلی مرتبہ تم ہی نہیں برداشت کر رہے، بلکہ تم سے پہلے بھی تمہارے بھائی یہ سب کچھ میری رضا کے لیے میری راہ میں برداشت کر چکے۔ اور دوسری طرف چونکہ کما کتب علی الذین من قبلکم کے لفظوں کے اندر اس طرف اشارہ ہے کہ یہ روزہ پہلی بار حضور کی امت پر فرض نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلی امتوں کے اہل ایمان پر بھی روزہ فرض رہا، اور وہ اس فرضیت کو ادا کرتے رہے۔ اور صاف ظاہر ہے کہ پہلی امتوں میں بھی جن لوگوں پر یہ روزہ فرض رہا وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ اہل ایمان ہی تھے۔ ہر امت کے مومنین چونکہ اس فرضیت کو ادا کرتے رہے تو وہ بھی اہل ایمان تھے، اور ہم بھی اہل ایمان ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام اہل ایمان آپس میں بائی بائی ہیں۔ گویا مومن کسی بھی زمانے میں ہو، کسی بھی امت کا ہو، وہ پہلی امتوں کے اہل ایمان ہوں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اہل ایمان ہوں، وہ آج کے مومن ہوں یا قیامت تک آنے والے مومنین، ہر زمانے کے، ہر دور کے، ہر علاقے کے تمام اہل ایمان کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان کی نعمت میسر آ گئی، خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ تو جب تمام ایمان والے اول سے آخر تک وہ رشتہ اخوت میں اور بھائی چارے کے رشتے میں منسلک ہو گئے، اب یہاں قرآن مجید کا یہ کہنا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، اس میں ایک خاص بھائی چارے کا پیغام یہ ہے کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، تم سے پہلے جو تمہارے مومن بھائی تھے وہ در حقیقت اپنی زبان حال سے تمہاری تسلی کا باعث بن رہے ہیں، تمہاری تشفی کا باعث بن رہے ہیں، اور تمہاری موٹیویشن کا باعث بن رہے ہیں۔ کیسے؟ گویا وہ زبان کال سے آج وہ موجود تو نہیں، مگر قرآن مجید کے ان لفظوں کی گہرائی میں اتر کے دیکھیں تو وہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے عاشقوں اور حضور کے غلاموں اور آقا پر ایمان لانے والوں، یہ روزے کی مشقت اور روزے کی فرضیت صرف تمہارے لیے نہیں، بلکہ ہم تمہارے بھائی تم سے پہلے یہ سارا عمل کر چکے ہیں۔ ہم اللہ کی خاطر یہ بھوک، یہ پیاس اور یہ نفس کی خواہشوں کو کنٹرول کرنا، یہ صبر کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے راستے کے اندر یہ مشقت اور یہ مجاہدہ، یہ سب کچھ ہم پہلے برداشت کر چکے ہیں، لہٰذا اسے اپنے لیے مشکل اور ناممکن نہ سمجھنا۔ یہ وہ عمل ہے جو تم سے پہلے ہم کر چکے ہیں، لہٰذا تمہارے لیے بھی یہ عمل کرنا کوئی ناممکن نہیں ہے۔ تو گویا ہمارے گزرے ہوئے پہلے بھائیوں کا طرز عمل وہ ہمارے لیے در حقیقت اس روزے میں ایک تسلی اور تشفی کا باعث بن رہا ہے، اور اس کو خالق کائنات نے کما کتب علی الذین من قبلکم کے لفظوں میں جس کو بیان کیا ہے، گویا یہ ایک عالمگیر درس اخوت ہے کہ روز اول کے پہلے مومن سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری صاحب ایمان تک ہر مومن دوسرے مومن کے لیے تسلی، تشفی اور دوسرے مومن کے لیے موٹیویشن کا باعث بن رہا ہے۔ اس سے بڑا درس اخوت اور اس سے بڑا رشتہ مواخات اور کوئی نہیں جو اس ماہ رمضان المبارک کے اس پہلے حکم روزہ کے ذریعے ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ اور پھر معزز ناظرین، اگر آپ آگے چلیں تو خالق کائنات نے پھر اس ماہ رمضان کے یعنی تمام عشروں کے اندر، اس ماہ رمضان کے تمام معمولات کے اندر اور اس ماہ رمضان المبارک کے تمام شب و روز کے اندر جتنا آپ غور و فکر کرتے چلے جائیں، ہر ایک پہلو میں رب ذوالجلال نے اخوت اور بھائی چارے کا پیغام رکھا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو اس کو اللہ پاک نے اس پورے مہینے کو 3 عشروں میں تقسیم کیا، جس کو حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اولہ الرحمہ،
وأوسطہ المغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ اس ماہ رمضان کا پہلا عشرہ جو عشرہ رحمت ہے، جس کو اللہ نے خاص کر دیا اپنی رحمت کے ساتھ، وأوسطہ مغفرہ، پھر درمیان کے 10 دنوں کو اللہ نے مخصوص کر دیا اپنی بخشش اور مغفرت کے ساتھ، اور آخری 10 دن جن کو اللہ پاک نے مخصوص کر دیا اپنے محبوب کی امت کو جہنم کی رہائی کے لیے۔ تو حضور کی امت کو جہنم کی رہائی عطا کی جاتی ہے آخری 10 دنوں کے اندر۔ اب یہ جو 3 عشرے ہیں، ان میں بھی اگر غور کریں تو عشرہ رحمت کے اندر بھی حضور کی امت کے لیے مواخات کا پیغام اخوت ہے، اور عشرہ مغفرت کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے پیغام اخوت ہے، اور تیسرا عشرہ جو جہنم سے رہائی کا عشرہ ہے، اس میں اگر غور کریں تو یہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے پیغام اخوت ہے، پیغام بھائی چارہ ہے۔ پھر روزہ رکھنے کے عمل میں، روزہ افطار کرنے کے عمل میں، سحری افطاری کے عمل میں، پھر تراویح کے عمل میں، وہاں بھی ایک پیغام مواخات ہے۔ پھر اسی طرح اس ماہ رمضان المبارک کے جملہ معمولات کے اندر اگر آپ غور و فکر کرتے چلے جائیں، حتیٰ کہ اعتکاف کے اندر بھی پیغام مواخات ہے، اس روزے کے فدیے میں بھی پیغام مواخات ہے، اور اس روزے کے فطرانہ کے اندر بھی پیغام مواخات ہے۔ یعنی ایک ایک چیز کے اندر اللہ رب العزت نے اخوت اور بھائی چارے کے پیغام کو رکھا، اور وہ پیغام کیا ہے؟ آج کے درس میں ہم نے صرف اس کی ابتدا کی ہے، اور جو مواخات مدینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کی تھی اس کا تاریخی تھوڑا سا پس منظر بیان کیا ہے، اور صرف روزہ کی فرضیت کے جو قرآنی حکم ہے اس حکم کے اندر جو پیغام اخوت ہے اس کا ہم نے کچھ ذکر کیا ہے۔ باقی اس کے ایک ایک عشرے میں کیسے پیغام اخوت ہے، اس کے ایک ایک عمل میں کیسے پیغام اخوت ہے، اور روزہ کے جملہ معمولات کے اندر کیسے پیغام اخوت ہے، اول سے آخر تک اس تمام پیغام اخوت اور بھائی چارے کے اس پیغام کو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو اگلی نشستوں میں ہم ان ڈیٹیل اور ایک ایک پہلو کو تفصیل کے ساتھ لیں گے۔ خالق کائنات ہمیں اس ماہ مبارک کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ماہ رمضان المبارک سے کے اول سے آخر تک ملنے والے اس پیغام اخوت کو اپنا کر ایک دوسرے کے ساتھ غم گساری، ہمدردی اور بھائی چارے کے تعلق کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس اخوت اور بھائی چارے کے توسل اور تصدق سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔